بسم اللہ الرحمن الرحیم هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وما تكونوا في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. اور وہی زندہ کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے اور اسی کے پاس تم سب کو لوٹ کر کے جانا ہے. اے لوگو، تمہارے پاس ایک ایسی چیز آئی ہے جو تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک نصیحت ہے اور دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت کا سامان ہے. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہو کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحمت سے ہوا ہے، لہذا اس پر تو تمہیں خوش ہونا چاہیے. یہ اس تمام دولت سے کہیں بہتر ہے جسے یہ جمع کر کے رکھتے ہیں. کہو کہ ایک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، بھلا بتاؤ اللہ نے تمہارے لیے جو رزق نازل کیا تھا تم نے اپنی طرف سے اس میں سے کس کو حرام اور کسی کو حلال قرار دے دیا؟ ان سے کہو کہ کیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کی اجازت دی تھی یا تم اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتے تھے؟ جو لوگ اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتے ہیں، روز قیامت کے دن اس کے بارے میں ان کا کیا گمان ہے؟ اس میں شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کے ساتھ فضل کا معاملہ کرتے ہیں، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں شکر ادا کرتے. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تم جس حالت میں بھی ہوتے ہو اور قرآن کریم کا جو حصہ بھی تلاوت کرتے ہو اور اے لوگو تم جو کام بھی کرتے ہو، جس وقت تم اس کام میں مشغول ہوتے ہو ہم تمہیں دیکھتے ہیں. جو تمہارے رب سے کوئی چیز ذرہ برابر بھی پوشیدہ نہیں ہے، زمین میں ہو یا آسمان میں ہو، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، مگر وہ ایک واضح کتاب میں درج ہے. سورہ یونس کی 56 سے 61 نمبر تک کی آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. پہلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی موت دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی جلاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرنے والا اور اللہ تعالیٰ ہی موت دینے والا ہے. اصل میں کافروں کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ جب موت دے دے گا تو کس طریقے سے پھر دوبارہ زندہ کرے گا. آدمی کو جلا دیا جاتا ہے، کچھ راکھ پانی میں چلی جاتی ہے، کچھ ہواؤں میں اڑ جاتی ہے، کچھ جانوروں کے پیٹ میں چلا جاتا ہے، کچھ پانی میں بہہ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیسا زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا، پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ بھی پیدا کرے گا، وہی مارنے والا، وہی جلانے والا، اور اسی کی طرف سب کو لوٹ کر کے جانا ہے. یہ دنیا کے اندر یہ زندگی صرف نہیں ہے، بلکہ اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی آنے والی ہے جو لامحدود زندگی ہے. دنیا کا کیے کرائے کا سارا حساب سب کچھ وہاں دینا پڑے گا.
اس کے بعد جو دوسری آیت کریمہ پڑھی گئی ہے اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ انسانوں کو خطاب کر کے فرماتے ہیں، صرف مسلمانوں کو نہیں، انسانوں کو، ساری دنیا کے انسانوں کو خطاب کر کے فرماتے ہیں کہ اے انسانوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی کتاب آئی ہے یعنی قرآن کریم، جو تمہارے لیے موعظت یعنی نصیحت ہے۔ تمہارے لیے کیا ہے؟ موعظت اور نصیحت ہے۔ یہ قرآن پاک پورا سراسر انسانوں کی ہدایت کے لیے، انسانوں کے لیے بھلائی ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، تمہارے لیے جو قرآن کریم بھیجا گیا یہ تمہارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، یا ھدی للمتقین نہیں کہا، ھدی للمؤمنین نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ یا ایھا الناس، ساری دنیا کے انسانوں کو، قیامت تک آنے والی انسانیت اس کے مخاطب ہیں، اور ساری انسانیت جب تک دنیا قائم ہے، جب تک یہ قرآن کریم انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تمہارے رب کی طرف سے یہ ہدایت اور نصیحت کی کتاب بھیجی گئی ہے، اور خاص طور پر مومنوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ مومنوں کے لیے رحمت ہے، مومنوں کے لیے کیا ہے؟ فضل ہے، رحمت ہے، اور وشفاء لما فی الصدور، اور کیا فرما رہے ہیں کہ شفا ہے یہ صدور، صدور صدر کی جمع ہے، صدور کے معنی کیا ہے؟ سینے کے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ انسانوں کی تمام روحانی اور جسمانی بیماریاں، دو تفسیریں کی گئی ہیں۔ ایک تفسیر تو یہ کی گئی ہے یہ قرآن پاک ہدایت ہے، رحمت ہے، اور یہ قرآن پاک شفا ہے انسانوں کی روحانی بیماریوں کے لیے۔ روحانی بیماریاں کیا ہے؟ شرک کی بیماری کو یہ دور کرتا ہے، کفر کی بیماری کو دور کرتا ہے، روحانی غلاظتوں کو، بخل کو، حسد کو، کنجوسی کو، جتنی روحانی بیماریاں ہیں انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں، ان تمام بیماریوں کے لیے یہ کیا ہے؟ شفا ہے قرآن پاک۔ اور دوسرے مفسرین اس کا ایک معنی یہ بھی کیا ہے، یہ جسمانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے۔ میں آپ کے سامنے دو روایتیں بھی انشاءاللہ بیان کروں گا کہ مفسرین نے آثار اور روایات کی روشنی میں، تجربات اور مشاہدات کی روشنی میں یہ بیان کیا ہے کہ قرآن پاک روحانی قلبی بیماریوں سے شفا ہے اور جسمانی بیماریوں سے بھی شفا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صاحب آئے اور آ کر کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سینے میں تکلیف ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم قرآن پاک کی تلاوت کرو، قرآن پاک تمہاری تکلیف کا ازالہ کرے گا، قرآن پاک کی تلاوت تمہاری تکلیف کو دور کرے گا، قرآن پاک تمہاری تکلیف کو ختم کر دے گا، قرآن پاک کی تلاوت کرو۔ اس کے بعد دوسری روایت میں ہے حضرت واصلہ بن اسقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں ایک اور صاحب آئے، انہوں نے بھی اپنی شکایت کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو یہ بیماری ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم قرآن پاک کی تلاوت کرو، قرآن پاک تمہاری جسمانی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ ان دو روایات کی روشنی میں اور بہت ساری روایات اور بہت سارے آثار اور بہت سارے مشاہدات، تجربات کی روشنی میں علماء نے باضابطہ اس کی کتابیں لکھی ہیں، جیسا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے، اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایک کتاب لکھی ہے، اور بہت سارے دوسرے علماء نے بھی اس سلسلے میں کتابیں لکھی ہیں۔ لیکن اس سے یہ معنی مراد لے لینا کہ دعا تعویذ کی دکان کھول لینا، دعا تعویذ کا کاروبار شروع کر دینا، پیسے کما لینا، دولت کما لینا، دوسروں کو دھوکہ دے دینا، جھوٹ بول کر کے بیوقوف بنا دینا، یہ مطلب نہیں۔ اگر کوئی آپ کے پاس دعا پڑھانے آیا، دعا پڑھ دینا اور اس کو بتا دینا یہ کام کرنا ہے، لیکن باضابطہ کاروبار کے لیے دکان کھول لینا، مجمع لگا دینا، عورتوں کو جمع کر لینا، اس کو فارم نکال کر کے سچی جھوٹی باتیں کہنا کہ تمہارے پر کرا دیا، اتنی دولت تم کو دینی پڑے گی، یہ بالکل غلط بات ہے، جھوٹ ہے، بہتان ہے۔ مولانا عبدالرؤوف صاحب سکھروی مجھ کو نہیں معلوم وہ زندہ ہیں یا گزر گئے،
انہوں نے تو اس سلسلے میں اتنی سخت بات لکھی ہے کہ آپ کو شاید یقین ہو نہ ہو، لیکن کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہے، یہ دعا تعویذ کا کام کرنے والے، پیشہ کرنے والے، یہ سب چور ہیں، قذاق ہے، ڈاکو ہے، لٹیرے ہیں۔ اتنا سخت جملہ انہوں نے کہا ہے۔ اور مولانا طارق مسعود صاحب تو جن کا بیان یوٹیوب پہ بہت زیادہ مقبول ہے، وہ تو بہت ہی مخالف ہیں دعا تعویذ کے کاروبار کرنے والوں کے۔ آج اتنا آسان کاروبار ہو گیا، معمولی جس کو لکھنا نہیں آتا، پڑھنا نہیں آتا، صحیح قرآن پڑھنا نہیں آتا، وہ جو ہے دکان کھول کر کے بیٹھ گئے، لاکھوں روپے جھوٹ بول بول کر کے کما رہے ہیں، زمین جائیداد کے مالک ہو رہے ہیں۔ تو اس سلسلے میں یہ غلط فہمی میں نے دور کر دی کہ دعا تعویذ کا کاروبار کرنا وہ الگ چیز ہے، اور قرآن پاک کا شفا ہونا یہ الگ چیز ہے۔ قرآن پاک شفا، آدمی پڑھے اس کو، اس کے اوپر عمل کرے، کفر اور شرک کی برائیوں کو اور اس کی گندگیوں کو دور کرنے کے لیے یہ قرآن آیا، یہ کاروبار کرنے کے لیے نہیں آیا، جھوٹ بول کر کے کاروبار کرنا۔ اس کے بعد چونکہ وقت بہت کم ہے، میں نے جو 61 نمبر کی آیت پڑھی ہے اس کا خلاصہ بیان کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین آسمان کے درمیان جو کام بھی ہوتا ہے، جو کام بھی تم کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کا علم بالکل محدود نہیں ہے، غیر محدود ہے۔ اتنا علم اللہ کا ہے کہ اللہ کے علم نے ساری کائنات کو گھیر رکھا ہے۔ اللہ کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں، اللہ کے علم کے اندر ساری چیزیں ہیں۔ درخت کے پتے کو، درخت کا جو پتا گرتا ہے اللہ کو اس کا بھی علم ہے، سمندر کا پانی، اس کے اندر جو آواز آتی ہے اس کا بھی علم ہے، اور رات کی تاریکی میں پہاڑوں پر چلنے والی چوٹیوں کی سرسراہٹ کو بھی وہ جانتا ہے، بارش کے قطروں کی گنتی بھی اس کو معلوم ہے کہ آسمان سے بارش جو ہوئی ہے اس کے کتنے قطرے گرے، اس کی کتنی بوندیں گری۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم چھوٹا کام کرو، بڑا کام کرو، آسمان میں کرو، زمین میں کرو، زمین کے نیچے کرو، آسمان کے اوپر کرو، جو کام بھی تم کرو وہ کام اللہ تعالیٰ کے علم سے باہر نہیں ہے۔ مطلب کیا ہوا کہ جو کام تم کر رہے ہو وہ کام اللہ کے علم کے دائرے کے اندر ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ تم کو اس کے بارے میں حساب کتاب دیا جائے گا، تم سے حساب کتاب لیا جائے گا کہ تم جو ہے یہ کام کر رہے تھے، تم یہ سوچ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ کو علم نہیں ہے، ایسا مت سمجھو۔ ساری چیزوں کا علم اللہ کو ہے، چھوٹا ہو بڑا ہو، آسمان میں، زمین کے نیچے، سمندر کی تہوں میں، کہیں بھی کوئی چیز ہو، کہیں بھی تم کوئی کام کرو، کوئی بات کرو، کوئی عمل کرو، اچھا کام کرو، برا کام کرو، اللہ تعالیٰ کو ساری چیزوں کا علم ہے۔ اللہ کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔